بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نماز فجر کی دو سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک خاص صورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور فجر کی نماز سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی دو سنتوں کے بعد قرآن کی ایک مخصوص صورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ صورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایسی صورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی کنجی ہے تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ صورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں کہ یہ کون سی صورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت صورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے اور قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ صورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اضافی مواد: یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ضد بازی کے لیے نہیں۔ مسجد میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شامی نے پوچھا، اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے نور کو خلق کیا۔ شامی نے پوچھا، آسمانوں کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا، پانی کے بخارات سے۔ شامی نے کہا، زمین کس سے بنائی گئی؟ فرمایا، پانی کی جھاگ سے۔ شامی نے پوچھا، پہاڑ کس سے بنائے گئے؟ فرمایا، پانی کی موجوں سے۔ شامی نے کہا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا، کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی نے پوچھا، آسمانی دنیا کس سے بنائی گئی؟ فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ شامی نے کہا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پوچھا، ستاروں کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی نے کہا، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے نام بتائیں۔ فرمایا، آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا، اس کا رنگ پانی جیسا ہے۔ آسمان دوم کا نام خزوم ہے،
اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہرم کا نام عرفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم کا نام خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے، وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی نے پوچھا، بیل ہمیشہ سر جھکائے کیوں رہتا ہے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ فرمایا، جب سے بنی اسرائیل نے بیل کی پوجا کی اس دن سے وہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ شامی نے پوچھا، وہ نبی کون تھے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ فرمایا، حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے حبار اور راحیل سے بیک وقت نکاح کیا، پھر اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اضافی مواد: اس حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شامی نے پوچھا، 2 بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ شامی نے پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ فرمایا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ رومان مقرر کیا ہے، جب وہ پاؤں سمندر میں رکھتا ہے تو مد ہوتی ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا، جنات کا باپ کون ہے؟ فرمایا، جنات کا باپ جد اعلیٰ شعان ہے، جسے اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا۔ شامی نے پوچھا، کہ اللہ نے جنات کی طرف نبی بھیجا؟ فرمایا، ہاں، اللہ نے یوسف نبی علیہ السلام کو بھیجا لیکن جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ شامی نے پوچھا، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ فرمایا، حارث۔ شامی نے پوچھا، آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا؟ فرمایا، کیونکہ وہ زمین کی خاک سے بنائے گئے۔ شامی نے پوچھا، میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 کیوں؟ فرمایا، حوا نے خوشہ اٹھایا، اس میں 3 دانے تھے، 1 وہ خود کھا گئی اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملا۔ شامی نے پوچھا، کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ فرمایا، اللہ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا، آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا، 930 سال۔ شامی نے پوچھا، سب سے پہلے شعر کس نے کہا؟ فرمایا، آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے پوچھا، انہوں نے شعر کب اور کیوں کہا؟ فرمایا، جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو انہوں نے یہ شعر کہا، شہر اور اس کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ بدل گیا، خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی، میں اپنی لمبی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، کیا موت سے مجھے چین ملے گا؟ میں آنسو کیوں نہ بہاؤں کہ حابیل قبر میں مدفون ہو گیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسرت، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم نے یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس نے جواب میں شعر کہا، تو شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیری جنت تنگ ہوئی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون سے رہتے تھے، میری مکر سے تو بچ نہ سکا اور قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی نے پوچھا، آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے؟ فرمایا، وہ 100 سال تک روتے رہے، ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں سے فرات جتنے آنسو نکلے۔ شامی نے پوچھا، آدم نے کتنے حج کیے؟ فرمایا، انہوں نے 70 حج پیدل کیے۔ پہلے حج میں ایک لٹیرا ان کے ساتھ تھا جو پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، وہ پرندہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹیرے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا۔ شامی نے پوچھا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ فرمایا، اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور آدم کے ساتھ روتا رہا، اسی لیے اس نے گھونسلوں میں رہائش رکھی، اس کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک رہیں گی، یعنی سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 45 تا 47 اور سورہ یاسین کی آیات 9 تا 11۔ شامی نے پوچھا، کفر کی ابتدا کس سے ہوئی؟ فرمایا، ابلیس سے، وہی پہلا کافر ہے۔ شامی نے پوچھا، نوح کا اصل نام کیا تھا؟ فرمایا، سکن۔ انہیں نوح اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے
950 سال تک قوم پر نوحہ کیا۔ شامی نے پوچھا کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ فرمایا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور بلندی 80 ہاتھ۔ اس کے بعد شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی کے علم و دانش کی تعریف کرنے لگا۔ اضافی مواد: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم اتنا وسیع تھا کہ وہ ہر سوال کا منفرد اور گہرا جواب دیتے تھے، جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم کی گواہی دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ اور عادل تھے۔ الرسالۃ الشافعی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کردہ احادیث فہم و عقل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ الزاہد امام احمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور علم کا تعلق حضرت علی کے نزدیک علم صرف عقل نہیں بلکہ نور قلب تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر دین رائے سے ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا اوپر سے بہتر ہوتا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مسح کرتے دیکھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وحی کی بنیاد پر تھا، نہ کہ محض عقل کی بنیاد پر۔ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد لقب، باب العلم، امیر المؤمنین، علم حیثیت، قرآن و حدیث، فقہ، نحو، بلاغت کے امام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، خلفائے راشدین کی رائے ہے۔ مشکل مسائل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرو۔ اقوال حکمت علم مال سے بہتر ہے۔ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہیں۔ اثر و رسوخ، فقہ، زہد، عدل، فصاحت، روحانیت سب میں امام ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پوچھا وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے انڈے دیتے ہیں؟ فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جن کے کان اندر دھسے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے وہی سوال کیا۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا جو جانور دودھ دیتی ہے وہ بچہ جنتے ہیں اور جو دانہ کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے وہی سوال دہرایا تو فرمایا جو جانور خوراک چباتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں اور جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر آپ جلال میں آئے اور فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور باب علم ہوں۔ مجھ سے پوچھو جو چاہو، تم قیامت تک یہ سوال پوچھو، میں مختلف جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص، محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری محبت کی بات کی، توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا و آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل
اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ بہت بابرکت صورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس صورت کو 10 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو ہم بہت محل بنوائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا اعلان ہے، جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجات اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے بعد سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ یا غنی یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں، تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کی 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر اس صورت کے واسطے سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہے۔ انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اللہ آپ کے حاجات بدل دے گا، گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنا آسان نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ محترم سامعین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔